السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ آج کافی دنوں کے بعد ہم کافی دن ہی کہتے ہیں جب تھوڑا سا بھی گیپ آ جائے ہفتہ 10 دن کا، تو یاسر شیخ صاحب ہیں ہمارے میڈیا کے حوالے سے، ایک بڑا نام ہے، معتبر حوالہ ہے، ARY کو پورے ساؤتھ میں دیکھ رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب میں۔ تو میں نے کہا آج ان کی موجودگی میرے یہاں ہے، آج تو بیٹھے تھے ہم، تو اس کا فائدہ اٹھا کے آپ دوستوں کو بھی اپنے ساتھ ہم شامل کر لیں اور جو گپ شپ ہے وہ آپ تک بھی پہنچ جائے۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ امجد بھائی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا ہمیشہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے سرفراز کیا ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت آپ کا پیار، آپ کی محبت اور آپ کا برادرانہ جو تعلق ہے پرخلوص، آپ کا شکریہ۔ آپ نے مدعو کیا اور اب آج آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ سنائیں کیا دیکھ رہے ہیں آج کل آپ؟ ایک تو سیاست کے تو جو حالات ہیں، اور اگر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں معیشت کو؟ خاص طور پر سیاست تو بہت برا حال ہے، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز، کبھی استعفے جو ہے وہ منظور ہو جاتے ہیں، کبھی وہ آنا نہیں چاہتے پارلیمنٹ میں، تو یہ تو ایک جھینگا مشتی ہے جو چل رہی ہے۔ تو معیشت پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں اس کے؟ امجد بھائی دیکھیں، معیشت کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان بہت کم ایسے نازک فنانشل سچویشن میں مبتلا ہوا اپنی قیام کے بعد سے لے کر اب تک۔ ان چند موقعوں پہ ضرور ایسی سچویشن بنی جب آپ کے ریزرو جو ہے $1 بلین جو ہیں وہ بہت 3 بلین تک بھی گئے تاریخ میں جو احوال ملتا ہے، لیکن اب چونکہ بہت اس سے بھی زیادہ بڑی سچویشن پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے، جو انارکی ہے سیاسی، یہ اصل بنیادی پرابلم ہے آپ کا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ اگر ماضی میں نظر ڈالیں تو پاکستان میں عدم استحکام کا سلسلہ اب سے نہیں ہے، میرے خیال میں 2011 سے انریسٹ شروع ہوا، اور اس انریسٹ کو پیدا کرنے کے لیے کیا محرکات تھے، ان کے بڑے پیٹی قسم کے اناؤں کے مسئلے تھے جن کی وجہ سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کا یہ سامنا کرنا پڑا، اور یہ تسلسل کے ساتھ آج جاری ہے۔ اور وہ کسی شاعر کا ایک شعر ہے نا کہ اس کا مفہوم مجھے شاید یاد ہے کہ ہاتھ سے اچانک نہیں ہوتے، مطلب وقت کرتا ہے پرورش برسوں۔ تو یہ کافی ٹائم آپ کو اس سچویشن میں پہنچنے کو لگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی خان صاحب کو آپ نے گھر بھیج دیا تو یہ حالات پیدا ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ خان صاحب کی موجودگی میں بھی پاکستان بدترین فنانشل سچویشن اور کرپشن، ان سارے مسائل کا خان صاحب کی موجودگی میں، خان صاحب کے دور حکومت میں بھی موجود تھی۔ لیکن بدقسمتی کہہ لیجئے کہ PDM میں شامل جماعتوں کی کہ، اور خان صاحب کو ایک جنرل اصطلاح بڑی معروف ہے، آپ کے بھی نوٹس میں، کہ کبے والی لات خان صاحب کو لگی، کہ خان صاحب کی اتنی بیڈ پرفارمنس اپنے دور اقتدار میں رہی کہ ان کے اپنے بہت سارے لوگ جو آپ کے اور مجھ سے رابطے میں بھی تھے، بہت سارے پولیٹیکل ان کے اراکین اسمبلی، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جو حالات بن گئے ہیں ان کی گورنمنٹ میں، ان کے تحریک انصاف کی حکومت میں، تو ہم شاید ٹکٹ بھی جو ہے مطلب ہے کہ نہ لیں اور اپنے حلقوں میں کیسے جائیں گے، ایک سوال تھا وہ ہم سے بھی پوچھتے تھے، آپ سے بھی پوچھتے تھے۔ تو اس صورتحال میں یہ PDM سرکار کا وجود میں آنا اتفاقی نہیں تھا، ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بھی وہی اعلیٰ کار، وہی قوتیں جو 75 سال سے آپ کے نظام کو اصل جو چلا رہے ہیں وہی لوگ۔ تو اب اس صورتحال میں جو کبے والی لال خان صاحب کو لگتی ہے، وہ تو بڑا بلیسڈ اور لکی آدمی، میں کہتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بڑا بلیسڈ آدمی ہے کہ اتنی ناقص، اتنی بیڈ گورننس، کرپشن کے بام عروج اور عدم استحکام کسی بھی حوالے سے لے کے، ماں سوائے لن ترانیاں جو سوشل میڈیا پہ سنتے تھے یا TV ٹاک شوز میں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی PTI کے پلے نہیں تھا۔ ان حالات کے اندر یہ PDM کا حکومت کو ٹیک اوور کرنا، یہ ان کی بدبختی ہے۔ اچھا، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ان کو کس طرح سے جب حکومت سے ہٹایا گیا اور جو بھی حالات بنے وہ ان کی فیور میں چلے گئے، اس بات سے ہٹ کے اب یہ بتائیں کہ جس طرح پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کیا جا رہا ہے، KPK کو، اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں حکومت میں جو باہر بیٹھے ہیں اپوزیشن میں، وہ کیا کر رہے ہیں، PDM کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، سیاسی جماعتوں کو کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نیشنل، کوئی قومی سطح کی سوچ موجود ہے ان جماعتوں میں؟ ہماری جتنی بھی جماعتیں ہیں، کیا ہر وقت توڑ پھوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ اب یہ کر دیں، اب یہ کر دیں، یعنی آپس کا ہمارا انتقامی کارروائیاں اتنی چل رہی ہیں کہ اس میں ملک جائے بھاڑ میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی بات ہے؟ یہ وہ درد کا فسانہ ہے جو آپ کے سوال میں موجود ہے، جو میں سمجھتا ہوں
بہت درد کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے، جو پاکستانیت تھی، جو وہ کہاں ہے؟ وہ ان للہ و انا الیہ راجعون، وہ اس نہج کے اوپر ہم نے اپنے اندر کے پاکستانیت کو پہنچا دیا، اور ہم پہ جب حاوی ہے وہ اب شخصیات کی بت پرستی ہے. کوئی نواز شریف کا فالوور ہے تو انتہا کا ہے کہ پاکستانیت بیک پہ کھڑی ہے، اچھا کچھ بھی ہو جائے اس نے نون لیگ کو فالو کرنا ہے. کوئی زرداری صاحب کا فالوور ہے تو کچھ پاکستان مٹتا ہے مٹ جائے، باڑ کی بھٹی میں جائے، جو اس کا جیلا پن ہے وہ مکرم اور محتشم ہونا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے. اور ان دونوں کو ملا کے جو تیسری قوت جو تحریک انصاف، جو ہمارے انصافی بھائیوں کی ہے، وہ الحفیظ الامان، مطلب نعوذ باللہ من ذالک، مطلب کہ پاکستانیت تو بہت دور کی بات ہے، ولایت اور نعوذ باللہ میں وہ لفظ نہیں کہتا کہ وہ بھی مطلب ہے کہ وہ اس سے بھی وہ آری نہیں ہوں گے. اس حد تک بت پرستی میں چلے گئے، پاکستانیت نہیں ہے. اور یہ وہ حالات ہیں، اگر آپ دنیا کی اقوام عالم کی جو اسپیشلی اگر زیادہ دور کی بات نہ کریں، لبنان میں کیا صورتحال چل رہی، مصر میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا، یہ وہ انٹرنیشنل ایجنڈا تھا جس کی تکمیل میں کہ انہوں نے پہلے قوم پرستی کو ان میں سے کھینچ کے نکالا، اور کس طریقے سے نکالا کہ ان کو شخصیات کے بتوں کے پیچھے ڈال دیا کہ وہ بت پرستی میں آ جائیں، قوم پرستی سے باہر نکل آئیں. اور اس کے بعد سے ان کے اندر ایسا انرسٹ پیدا کیا کہ وہ آج آپ کے سامنے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں. مطلب میرے منہ میں خاک، میں خدا کرے گی کبھی یہ امر نہ ہو یہ الفاظ. آلموسٹ ہم اسی بھیانک صورتحال کے قریب ڈھاسا پہنچ چکے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کیسا ہو، کہ نعوذ باللہ کہ پاکستانیت نام کی آپ ہم انالائز کر لیں، یہ بڑی سخت بات ہے لیکن آپ انالائز کر سکتے ہیں. آپ اس کا ٹریو انالیسس کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یاسر جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کہ اس وقت ہم میں سے جو وطن پرستی ہے اس کے جذبات جو ہیں وہ ان للہ و انا الیہ راجعون ہو چکے، اور جو بت پرستی ہے وہ ہم پہ حاوی ہے. اچھا میں اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ درد ہے، یہ کڑن ہے، یہ آپ کو فکر ہے کہ ہم ایسے اپنے پولیٹیکل ہم نے اپنے بت بنا لیے ہیں، شخصیات بنا لیے ہیں، ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں. سیاسی جو ہمارے مہان ہستیاں ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر تو نون لیگ کے سامنے 2-3 بت موجود ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے سامنے موجود ہے، اس طرح تحریک انصاف مولانا صاحب کے پاس مولانا صاحب کی شکل میں وہ اگر ہیں تو JUI کے جو ہے، یعنی کہ ان کو تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کے چکر میں ہم کہیں بھول گئے ہیں کہ ملک ہمارا جو ہے وہ کہاں ہے. اب ان حالات میں اب یہ ہے نا شیخ صاحب، اب یہ تو ساری وہ باتیں ہیں جو ہم سب رو رہے ہیں، جو ہماری پوری جو لوگ ہیں جو بیچارے نیوٹرل بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یار اچھا میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں، یار ملک کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کیسے بات آ سکتی ہے کہ یہ ملک کو پہلے نمبر پہ رکھیں اور یہ پارٹیاں اور یہ باقی چیزیں بعد میں آئیں؟ یہ کیا حل ہے؟ دیکھیے اگر ایز اے پاکستانی امجد بھائی، اگر آپ اور مل کے ادراک نہیں کریں گے کہ یہ سرزمین، یہ وطن، اس سے عقیدت اور محبت پرائورٹی نمبر 1، اور اس کے بعد آپ کے لوکل پولیٹیکل نظریات، ان کو پیچھے رکھیں اور پاکستانیت کو آگے لے کے جائیں. اب صورتحال یہ ہے، یہ نارملی آپ نے اور ہم نے آبزرو کیا کہ الیکشنز کے ایام میں ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہوا، لوگ اپنے نظریات کی جنگ سڑکوں پہ، نعروں میں، بیانات کی شکل میں لڑتے تھے. لیکن جیسے الیکشن ختم ہوا، کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، لوگ نارمل لائف میں آتے تھے. 11 سال اس وطن کو ہو چکے کہ اس ملک سے جو یہ نفرت کا وائرس جو پھیلایا گیا، ایک دوسرے سے نفرت ہے کہ حالت یہ ہے کہ گھر میں باپ بیٹے سے لا تعلق اس بات گالم گلوچ کی کہ جناب کہ ماحول چل رہا ہے، میں جس پارٹی کو، وہ جس کو فین فالو میں ہے، میرا اولاد وہ نہیں کر رہی، یا اولاد جس کی پیچھے لگی ہوئی ہے تبدیلی کے نام پہ، باپ اس سے خدا نہ خواستہ یہ ہے کہ میں جس پارٹی میں وہ تو ٹھیک ہوں، اگر آپ جہاں ہیں تو وہ آپ غدار ہیں، آپ مخلص نہیں ہیں، آپ نعوذ باللہ من ذالک مسلمان ہی نہیں رہے. بدقسمتی تو عالم میں آپ چیک کر لیجئے کہ اب کفر کے فتوے اس انداز سے بھی دے رہے ہیں کہ جی اگر آپ اس کے فالوور ہیں تو آپ مسلمان بھی نہیں ہیں، میں تو آپ کو مسلمان بھی نہیں مانتا. خدا را کہ یہ والی سچویشن، یہ فنائیت، کیا ہم آپ کیا پیغام دیں گے جو اس وقت ہمارے دیکھنے والے دوست ہیں؟ سوشل میڈیا کا ظاہر ایک ٹائم ہے، ہم اپنا پیغام، ایک درد جو ہے یہ اگر ہم آگے تک پہنچانا چاہیں اپنے اہل درد دوستوں کے پاس، اور وہ اس کو سنیں، تو ان کو ایک ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ان چیزوں سے آزاد کر کے نکل کے آگے کا سفر کریں، ملک کے لیے سوچیں. دیکھیے امجد بھائی، یہ بات بڑی تلخ ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ درد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس درد کے امین آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں.
یہ بات سمجھنی پڑے گی ہر پاکستانی کو کہ اب تک ہم پہ جو مسلط کیے گئے وہ کوئی بھی تھا وہ تمام ہی رانگ نمبرز ہیں. فرق اتنا ہے کہ کوئی چھوٹا رانگ نمبر ہے کوئی بڑا رانگ نمبر ہے. کسی کی نظر میں نواز شریف بڑا رانگ نمبر ہے تو کسی کی نظر میں زرداری بڑا رانگ نمبر ہے, اور کسی کی نظر میں خان صاحب بڑے رانگ نمبر ہے. تو رانگ نمبر یہ سارے ہی رانگ نمبر ہیں. اللہ کے واسطے ان کے پیچھے لگ کے اپنے پیارے وطن کو, اپنی شناخت کو آلودہ نہ کریں, اس کے چہرے کے اوپر سے کالکے ملنا بند کر دیں, پاکستانیت کو پرووک کریں, اتحاد اور جو باہمی جو آپ کو نظم و ضبط آپس میں قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس قدر انتشار مجھے تھوڑا سا ورلڈ ہسٹری کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملا, کچھ میں نے ملکوں کی تاریخ زوال پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ آلموسٹ یہ اگر خدا کا کرم نہ ہو تو ہمارے حالات ان سے بھی برے ہیں. ہم آپس میں اس قدر تضادات کا شکار ہیں, ایک اس قدر نفرت. آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں, فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ امن نام کی, سکون نام کی, کسی کی عزت نام کی کوئی چیز ادھر پرویل کرتی ہے. تو ایسے میں معاشرے ترقی نہیں کر سکتے. بہت مہربانی. میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری جو ایک نشست تھی اس حوالے سے کافی لمبی ہماری نشست ہے. آج شیخ صاحب میرے یہاں تشریف لائے تھے تو لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بیٹھ کر کوئی ایک ایسا ٹاپک لیں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تو دوستو پیغام اس ساری گفتگو میں ایک ہی ہے کہ کس طرح سے ہم اس سیاست پرستی سے, شخصیت پرستی سے نکل کر وطن پرستی کی طرف لوٹ آئیں اور اس درد کو پہچانیں, اس آواز کو سننے کی کوشش کریں اور اپنے وطن کے لیے سوچیں. اگر وطن نہ رہا تو پھر ہم کہاں رہیں گے. بہت مہربانی. انشاءاللہ پھر آپ کو ملائیں گے کسی ایک اور دوست کے ساتھ اور ہم پھر اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ اپنے ملک کے لیے, ہمارے وطن کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا سوچ ہمیں جو ہے آگے لے کے جائے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.